الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو، تفسیر سورۃ الکہف کی چل رہی تھی مختصر۔ کل بات ہوئی تھی سورہ کہف کے فائدے کیا ہے اور سورہ کہف کا واقعہ کیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے کہ کیوں یہ اتاری گئی، کیوں مشرکین نے سوال کیا تھا۔ 3 سوالات تھے، تو ان کے جواب میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کیا، اس پر سورہ کہف نازل ہوئی تھی۔ اب آگے سنیے، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سورہ کہف کی پہلی آیت ہے، قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں، قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں۔ قرآن سیدھی کتاب ہے اور قرآن کو ماننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے بھی سیدھے ہوتے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا۔ قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ قرآن درست، معتدل اور درمیانی راستے کی بات کرتا ہے، سیدھا اور درمیانی راستے کا بات کرتا ہے قرآن۔ یہ بات سمجھ لے کہ قرآن حد سے تجاوز بھی نہیں کرتا اور حد سے نیچے بھی نہیں آتا، بلکہ حد پر رہتا ہے، اور حد پر رہنا اسی کا نام صراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ۔ حد سے تجاوز کرے تو افراط ہے، اور حد سے اتر جائے تو تفریط ہے، اور حد پر رہے تو اعتدال ہے اور صراط مستقیم ہے۔ جی، افراط اور تفریط، قرآن ایسی باتیں نہیں کرتا۔ قرآن صراط المستقیم، اعتدال کی بات کرتا ہے۔ اگر حدود کراس کرے تو الحاد ہے، اگر حدود کو کراس کر دے، آگے نکل جائے تو الحاد ہے، اور حدود سے اگر نیچے اتر جائے تو بدعات ہے۔ جی، جتنا بدعات میں آیا ہے وہ سب حدود سے نیچے اتر گئے، اور جتنا الحاد ہے، جو انکار کرنے والے حدود سے آگے نکل گئے، تو اس کو الحاد اور حدود پر رہے تو پھر اہل سنت والجماعت ہے۔ یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کا لفظ تو ہم نے سنا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت جو اعتدال پر چلنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور جو اعتدال سے ہٹ گئے، یا تو الحاد میں گئے یا تو بدعات میں گئے، اور اسی پر رہنے والے اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم سب کون کس میں ہیں؟ اہل سنت والجماعت میں۔ قرآن کریم حدود پر رہنے کی بات کرتا ہے، حد سے تجاوز کرنے کی ہرگز بات نہیں کرتا۔ اب سمجھو، افراط، تفریط اور صراط المستقیم، صراط مستقیم۔ میں اس کی بہت سے مثالیں دیا کرتا ہوں، آپ ایک مثال ذہن میں نشین فرما لیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر صلاۃ و سلام پڑھے تو بھی نہیں سنتے۔ ہاں، دیکھو اس کی مثال دے رہے کہ حضور صلی اللہ، ایک طبقہ وہ ہے مسلمانوں میں کہ جو کہتا ہے کہ حضور کی قبر پر بھی جا کر صلاۃ و سلام پڑھے تو بھی نہیں سنتے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جہاں سے بھی، دنیا کے جس کونے سے بھی پڑھو تو حضور ہر جگہ پر سنتے ہیں، ہر جگہ سے پڑھا ہوا سنتا۔ تو دیکھو، ایک افراط اور ایک تفریط۔ ایک ایسا آگے نکل گئے کہ حضور کی قبر پر جا کر بھی پڑھو تو بولے نہیں سنتے، اور ایک اتنا نیچے اتر گئے کہ دنیا کی جس جگہ سے پڑھو حضور سنتے ہیں۔ تو جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر پڑھا ہوا صلاۃ و سلام بھی نہیں سنتے، یہ الحاد والا ہے، اور جو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بھی سنتے ہیں، یہ بدعات والا ہے، اور جو کہے کہ ادھر سے، یعنی ادھر، یعنی اپنے اپنے علاقے سے پڑھے تو اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی انڈیا والا انڈیا سے پڑھے، پڑوس والا پڑوس سے پڑھے، کینیا والا کینیا سے پڑھے، حضور کو درود تو اللہ پہنچا دیتے ہیں، اور قبر پر پڑھے تو اللہ سنا دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے،
سبحان اللہ. تو اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ دور سے پڑھو تو حضور تک پہنچتا ہے، پہنچاتے ہیں. قریب سے پڑھو تو حضور سنتے ہیں. یہ صراط المستقیم. ورنہ بعض کہتے ہیں کہ قریب سے پڑھو تو نہیں سنتے، تو دور کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. اور بعض ایسا کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی پڑھو حضور ڈائریکٹ سنتے ہیں. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، دور سے پڑھو تو فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، قریب سے پڑھو تو حضور براہ راست سنتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صراط المستقیم. ابھی پتہ نہیں یہ سننے والے کس میں سے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے پیغمبر، آپ کو ان کے ایمان لانے کی فکر ہے. تو یہ اوپر جو بتایا وہ کیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ٹیڑھی بات یا ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں سیدھا پن ہے. تو سیدھا پن آپ کو بتایا کہ قرآن ہمیشہ سیدھی بات بتاتا ہے کہ یہ ہے، جسے ایک مثال سے بتا دیا صلاۃ السلام پڑھنے کا. اب دوسری آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے پیغمبر، آپ کو ان کے ایمان لانے کی فکر ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ان کے ایمان کی اتنی فکر نہ کرے کہ اپنی جان کو گنوا بیٹھے. کیوں کہ دنیا دارالامتحان ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں دعوت دیتے تھے اور وہ لوگ دعوت قبول نہیں کرتے تھے تو آپ کو بڑا غم ہوتا تھا کہ ہاں ان کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو شفیق تھے، کہ ان کا کیا ہوگا. تو اتنا غم ان کو ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی، ان کے ایمان کی اتنی فکر نہ کرے کہ اپنی جان کو گنوا بیٹھے. تسلی دے رہے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، کہ امتحان کا گھر ہے. اس میں مومن بھی رہتے ہیں اور کافر بھی رہتے ہیں. نہ سارے مومن ہیں، نہ سارے مومن بنتے ہیں، نہ سارے کافر بنتے ہیں. کچھ ماننے والے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور کچھ نہ ماننے والے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. آپ کے ذمے محنت کرنا ہے، بس آپ کے ذمے محنت کرنا ہے. ہدایت تو ہے نہیں، آپ کے ذمے ہدایت ہے، تو پھر آپ کو فکر زیادہ کرنی چاہیے. آپ کے ذمے محنت کرنا، آپ نے محنت کر لی، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو اس کے ذریعے سے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک طریقہ بتا دیا کہ ہمارے ہاتھ میں صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح بات کو اور صحیح طریقے سے سامنے والے تک پہنچانا ہے. سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. فکر کے ساتھ پہنچانا کہتے ہیں اندر کے درد کو، اور سنانا کہتے ہیں بس جا کے سنا دیا. تو یہ ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر وہ ہماری باتوں پر عمل پہ نہیں آ رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہا ہے، مسجد والی جماعت میں نہیں جڑ رہا ہے، اعمال پر نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ تو بہت بگڑا ہوا ہے. ہمیں اس کی غیبتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ابھی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم نے تو جو کام تھا وہ کرتے رہے، اب اللہ کو ہدایت ہوگی تو دے گا. تو فرمایا آپ کے ذمے ان کو جنت میں لے جانا نہیں ہے، اس لیے اتنی محنت نہ کرے کہ اپنی جان گنوا بیٹھے. اتنی محنت کرے جتنا شریعت نے حکم دیا ہے. جی، کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے گناہ کرنا جائز نہیں ہے. بعض مرتبہ ہم سوچتے ہیں دوسرے کی ہدایت کے لیے ہم خود گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ چلو یار اگر یہ آ جاتا ہے اس راستے میں تو اپنا کام بن گیا. تو یاد رکھے شریعت کا مسئلہ ہے. اس سے ایک مسئلہ سمجھ لے، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. مجھ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، وہ جماعت میں چل رہا تھا، جماعت میں سارے علماء تھے. کہا جی ہم فلاں طبقے کی مسجد میں ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ جماعت والوں کو یہ بات زیادہ پیش آتی ہے، الگ الگ مسجدوں میں ٹھہرنا ہوتا ہے،
تو بعض مرتبہ الگ الگ طبقے کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، تو فرمایا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا نماز نہیں ہوتی، میں نے کہا نماز نہیں ہوتی۔ مجھے کہنے لگا، وہ کیا کہنے لگا؟ وہ تبلیغ آدمی تھا، جب ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری بات نہیں سنیں گے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات سن لے۔ دیکھو بہت پوائنٹڈ بات ہے یہ، زیادہ تر ہمارے انڈیا کے لوگوں کو اتنا یہ اس کا واسطہ نہیں پڑتا ہے، لیکن جو جماعتیں بیرون میں جاتی ہے یا بیرون میں جو رہتے ہیں ان کو اس بات کا بہت واسطہ پڑتا ہے۔ مسجدیں تو ہے لیکن ہر جگہ پر حنفی مسجدیں نہیں ملتی ہے، بہت سی جگہ پر الگ الگ طبقوں کی الگ الگ مسجدیں ملتی ہے، کوئی الہاد والے ہوتے ہیں یا کوئی بدعات والے ہوتے ہیں، الگ الگ مسجدیں ملتی رہتی ہے۔ تو اب ان کے اندر نماز پڑھے تو کہتے ہیں جماعتیں تو ادھر جائے گی تو ہم ان سے بات کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے، تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پر آئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہدایت کے لیے خود کو گناہوں میں ڈالنا یہ صحیح راستہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا نماز تو ہماری ہوئے نہیں اور ہم ان کو ہدایت پر لا رہے ہوں۔ تو ہماری نماز نہیں ہوئی تو ہم کیا ہدایت پر لائیں گے؟ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے دوسروں کی ہدایت کی فکر کرے، یہ ہے صحیح راستہ۔ میں نے کہا مولانا صاحب تو کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کو لائیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا مولانا صاحب علماء کی جماعت بھی تھی اس میں، مجھے آپ بتائیں کہ اگر کوئی لڑکی جو زنا کی عادی ہو اس کو گناہ سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ منہ کالا کر لے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ اس کو گناہ سے بچانے کے لیے تم بھی منہ کالا کرو، مثال زبردست دی ہے۔ مجھے کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اس کو بھی تو جنت میں لے کر جانا ہے، اس عورت کو بھی تو جنت میں لے کر جانا ہے، تو اگر اس کے ساتھ دوستی نہیں لگاؤں گے تو تمہاری بات نہیں سنے گی، تو کیا بات سنانے کے لیے دوستی لگانا جائز ہے؟ تو مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر کسی کی نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی نماز خراب کرنا کیسے جائز ہے؟ پھر کہنے لگا مجھے بات سمجھ میں آ گئی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات ہے۔ بہت ہی عجیب چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں حنفی مسلک اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو دوسری مسجدیں ہیں تو اس میں بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک اس زمانے کے علماء جو ہو ان سے پوچھ لیا جائے، نہیں ہوتی تو وہاں نماز نہ پڑھے۔ کہ جماعت جائے گی تو جماعت چلی جائے گی، چلے گا، لیکن اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز ہی نہ ہوئی تو اس سے اچھا ہے کہ اکیلے نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی۔ بعض لوگ عذر بناتے ارے ہماری پھر جماعت چلی جائے گی۔ عجیب نفس کا دھوکہ ہو گیا، علماء کی بات سنتے نہیں۔ ہمارے تبلیغ والے تو یہی کہیں گے بھائی تمہیں ہر مسجد میں کام کرنا ہے، ہمیں اپنا ایک راستہ اختیار کرنا ہے، وہ اس اختلاف میں پڑھتے نہیں ہیں۔ تو علماء سے پوچھ کر ہمیشہ کام کرے، اور جس علماء سے پوچھا ہے اسی علماء کی ہدایت پر پھر ہم عمل کرے۔ وہ اگر کہیں کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں تو ہو گیا، جاؤ پڑھو، وہ کہیں کہ نہیں تو پھر مت پڑھو۔ دوسرے کا ایمان بچانے کے لیے اپنا ایمان خراب نہ کرے، دوسری کی نماز بچانے کے لیے اپنی نماز خراب نہ کرے۔ چونکہ تبلیغی جماعت میں آپ حضرات بھی جاتے رہتے ہیں، اس لیے اچھی طرح مسئلہ سمجھ لے۔ وہ کہنے لگا پھر ان کی مسجد میں ہم نہ جائے؟ پھر وہ کہنے لگا کیا پھر ان کی مسجد میں ہم نہ جائے؟ تو میں نے کہا جایا کرو، کیا نماز نہ پڑھے؟ جایا کرو، نماز نہ پڑھو؟ میں نے کہا پڑھا کرو۔ اس نے کہا ادھر آپ کہتے کہ نہیں ہوتی اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا جب مسئلہ ہم بتاتے ہیں تو حل نکالنا بھی تو ہمارے ذمے ہے۔ اب وہ تبلیغ والوں نے پوچھا تو اس کا مطلب وہاں نماز نہ پڑھے؟ تو وہ حضرت جو مولانا تھے کہنے لگے پڑھا کرو۔ تو وہ کہنے لگے لو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نہ پڑھاؤ نہ پڑھو، اور ابھی کہہ رہے پڑھا کرو۔ تو فرمایا ہم نے منع کیا ہے، ہم ہی اس کا جواب دیں گے نا۔
کہ جا کے پڑھا کرو. کیسے پڑھا کرو ہم ہی بتائیں گے. تو حل نکالنا بھی ہمارے ذمے ہے. مجھے کہتا ہے جی حل کیا ہے؟ میں نے کہا 2 حل ہے. ایک حل تو یہ ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ لے اور بعد میں قضا کر لے. ایک حل یہ ہے کہ پیچھے تو نماز پڑھ لے اور بعد میں قضا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں پڑھی ہے لیکن پڑھی بھی ہے. یعنی ان کی نظر میں تو ہم نے پڑھی ہے لیکن ہماری نظر میں ہم نے نہیں پڑھی ہے, ہمیں اس کی قضا کرنی. ایک حل تو یہ ہے. اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے تو فرمایا اس جگہ پر ہم کیا کریں, اس کا حل بتا رہے. اور جب قضا کر لے یا بعد میں قضا تو نہیں, تو بعد میں وہ مجمع نکل گیا تو اس کے بعد ہم اپنے ادا کر لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ میں اس لیے پڑھنی ہے کہ اسی مسجد میں تم ٹھہرے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم الگ سے نماز کرو تو فتنہ, اور ساتھ میں پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا ساتھ میں پڑھ لو اور بعد میں اپنی انفرادی اس نماز کو واپس لوٹا دو, بعد میں قضا کر لیں. جب آپ نے قضا کی تو نماز بھی ہو گئی اور دعوت بھی ہو گئی. اس کے بعد آپ وہاں دعوت بھی دو. تو یہ مسئلہ بہت بہترین مسئلہ بتا دیا. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھے اور اقتداء سوری کرے. اقتداء سوری کا معنی یہ ہے کہ امام نے اللہ اکبر کہا تو آپ بھی اللہ اکبر کہے. امام ثنا پڑھے تو آپ بھی ثنا پڑھے, امام اعوذ باللہ پڑھے تو آپ بھی پڑھے, امام بسم اللہ پڑھے تو آپ بھی پڑھے, فاتحہ پڑھے تو آپ بھی پڑھے, اور سورہ پڑھے تو آپ بھی پڑھے. دیکھنے میں آپ اس کے پیچھے ہو لیکن در حقیقت نماز آپ کی اپنی ہو, اپنی ہوا میں اپنی ہے. تو میں نے کہا نماز بھی ہو گئی اور آپ کی دعوت بھی ہوگی. اس کو کہتے ہیں جماعت سوری. یعنی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ میں ہے, حالانکہ ان کے ساتھ میں یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے, وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن دکھنے میں دونوں ساتھ میں ہیں. اس کو جماعت سوری کہتے ہیں, شکل. تو یہ یعنی آرام سے اگر جہری نماز ہے تو سنے گا, یہ اپنا پڑھے گا, اور سری نماز ہے تو اپنے حساب سے ہم پڑھے قرآن کی آیتیں, اور پھر وہ رکوع میں ہم فوراً رکوع میں چلے جائے اللہ اکبر کہہ کے, گویا ہمارا رکوع بھی اسی کے رکوع کے ساتھ, پھر ہمارا اس کا قیام بھی اسی کے ساتھ, پھر سجدہ بھی اسی کے ساتھ, اور اس طریقے سے نماز پوری ہو جائے گی. ہم آپ کو مسئلہ بتا کر ضائع نہیں کرتے, بات ذہن میں رکھے کہ ہم دعوت کا اہتمام بھی کرتے اور مسئلہ بھی ٹھیک بتاتے. تو ایک بیچ میں مسئلہ آ گیا تو آپ کو بتا دیا. اصحاب کہف اور رقیم, قرآن وہی سورہ کہف کی تیسری آیت مطلب نمبر 1 نہیں ہے, جہاں جہاں ضرورت ہو رہی مختصر تفسیر ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. فرمایا تمہیں تعجب ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے. من آیاتنا عجبا, اصحاب کہف کا واقعہ اتنا عجیب نہیں ہے, اس سے بھی عجیب تر واقعات قرآن مجید میں موجود ہے. اصحاب کہف تو سوئے رہے اور جاگ گئے. حضرت عزیر علیہ السلام پر تو وفات آ گئی اور وہ زندہ ہو گئے. سو کر جاگنا اتنا عجیب نہیں جتنا وفات پا کر زندہ ہو جانا عجیب ہے. اس لیے اس کو اتنا عجیب نہ سمجھو, بلکہ اس سے بھی عجیب واقعات اللہ نے اور بھی تمہیں دکھائے ہیں. جی, ان کو اصحاب کہف بھی کہا اور اصحاب رقیم بھی کہا. ان کو اصحاب کہف بھی کہتے ہیں اور اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں. جی, اصحاب رقیم بھی کہا. کہف تو غار کو کہتے ہیں اور رقیم کیا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں رقیم اس وادی کا نام ہے جہاں پر وہ پہاڑ ہے جس میں غار تھا, اور بعض کہتے ہیں رقیم اس پہاڑی کا نام ہے جس میں غار تھی, اور بعض کہتے ہیں رقیم کا معنی مرقوم ہے یعنی لکھی ہوئی. جس غار میں بعد میں وفات پا گئے تھے تو مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لکھ کر لگا دی تھی. رقیم کا معنی مرقوم یعنی لکھا ہوا, تختی لگا دی تھی کہ فلاں فلاں
ولی وفات پا گئے تھے جو اس غار میں موجود ہے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ تو رقیم کیوں کہا گیا؟ اس میں کئی معنی ہے۔ ایک تو کہ اس پہاڑی کا نام رقیم تھا اس لیے اصحاب الرقیم کہا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، وہاں پر تختی لگا دی ہے لکھ کر، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہتے ہیں۔ اب یہ غار کیسی تھی؟ نہیں، اس لیے اصحاب رقیم کہتے ہیں۔ غار کا محل وقوع، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اس آیت میں اللہ نے غار کا بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غار کا اس آیت میں تو اس آیت میں غار کا عجیب واقعہ کھینچا ہے۔ جی، اس کو ذرا سمجھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار ایسی ہے، وہ غار ایسی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ دائیں جانب ہوتی ہے۔ دیکھو، یعنی سورج جب نکلتا ہے دھوپ ڈائریکٹ ان اصحاب کہف پر نہیں پڑتی ہے، بلکہ جب سورج نکلتا ہے دھوپ دائیں جانب ہوتی ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہوتی ہے۔ یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی، غار کھلی ہے، ہوا آتی جاتی ہے، لیکن براہ راست ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی۔ اللہ ان کے جسم کو دھوپ سے بچا بھی لیتے ہیں تاکہ انہیں نہ، اور ہوا کا سلسلہ بھی رہتا ہے تاکہ سانس نہ کھٹے۔ اللہ، دیکھو سورج نکلتے وقت بھی وہ یعنی دھوپ آتی ہے، اور سورج غروب ہوتے وقت بھی دو منہ والے تھے، ادھر بھی منہ تھا ادھر بھی اس کا منہ تھا، تو دونوں طریقے سے، اور ہوا بھی آتی جاتی رہتی۔ اب یہ غار کیسی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں، یہ جو فرمایا کہ سورج جب نکلتا ہے تو دائیں طرف سے گزرتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے، یہ دایاں اور بایاں کس کا ہاتھ ہے؟ یا تو دایاں ہاتھ مراد ہے جب آدمی غار میں داخل ہو، یا دایاں ہاتھ مراد ہے جب آدمی غار سے نکلے۔ اگر غار میں داخل ہونا مراد ہو تو اس کا معنی ہے اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا، اور اگر مراد ہوا داخل ہونے والا تو پھر یہ کہیں گے کہ اس کا منہ جنوب کی جانب تھا۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ ولی تھے اور ان کی یہ کرامت تھی کہ باوجود اس کے کہ دھوپ اندر جا سکتی تھی لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے نہیں جانے دیتے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یعنی جو دائیں اور بائیں جانب کہا، تو جب انسان اس غار میں جب داخل ہو تو اس کا دائیں جانب کون سا ہے؟ تو وہ رائٹ گنا جائے، اور جب باہر نکلے تو اس کا لیفٹ جانب آئے گا نا، تو وہ اس طریقے سے لیفٹ اور رائٹ ہے۔ اور ایک مطلب ہے کہ اس کا داخل ہونے کا راستہ ایک رائٹ جانب، اور ادھر سے دوسری سائڈ سے بھی کھلا ہو تو وہ یعنی لیفٹ جانب۔ تو دو طریقے سے اس کو بھی رائٹ لیفٹ کہہ سکتے، ایک ایسا ہے، اب وہ تو اللہ عالم۔ ذالک من آیات، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نشانی تبھی ہوتی ہے جب کہ عادت کے مطابق نہ ہو بلکہ عادت کے خلاف ہو، اس کو نشانی کہتے ہیں۔ تو یہ تو اس غار کی گاس کا ترتیب بتائی کہ غار کا محل وقوع کیسے ہے۔ اب ہے اصحاب کہف کی سونے کی کیفیت، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ ان کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم دیکھو گے تو ایسے لگے گا جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ تم اگر ان کو جا کر کوئی دیکھے تو ایسا لگے گا جیسے وہ جاگ رہے، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے بلکہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا۔
کیا مانا کہ جب آدمی جاگتا ہے تو آنکھ کھلی ہوتی ہے، وہ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے اور سوئے ہوئے بھی ہے، جاگتے ایسے تھے کہ جسم ڈھیلا نہیں تھا، ہاں جسم ڈھیلا نہیں تھا، جب آدمی دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جاگتے ہیں، حالانکہ وہ جاگتے نہیں تھے، در حقیقت سوئے ہوئے تھے۔ یعنی عجیب کیفیت اللہ تعالیٰ نے بنا دی، کوئی آوے تو ڈر کے بھاگ جاوے کہ بھئی یہ تو جاگ رہے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تو رقود کا معنی ہے سونا۔ سورہ یاسین آپ میں سے تقریباً ہر آدمی کو آتی ہوگی، اور بعض وہ جو اہتمام سے فجر کے بعد پڑھتے بھی ہوں گے۔ سورہ یاسین کی تلاوت فجر کے بعد کیا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو آدمی یاسین کی تلاوت صبح کے وقت کرتا ہے، اللہ اس کے دین بھر کی حاجات پوری فرما دیتے۔ جب اللہ اپنے ذمے کام لے لے تو ہم اعتماد نہیں کرتے، اور کوئی بندہ جب اپنے ذمے لے لے تو ہم فوراً اعتماد کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو سورہ یاسین صبح میں پڑھ لے گا تو پورے دن کے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتے۔ تو انسانی طبیعت ہے، تو فجر کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام فرمائے گا۔ دیکھو قبر سونے کی جگہ ہے، اب مسئلہ سمجھے سورہ یاسین میں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قیامت کے دن کافر اٹھ کر کہیں گے ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا۔ یہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے۔ یہ قبر سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ ہے؟ ہاں سوال ہے، مرنے کی یا سونے کی؟ اب دیکھو تو میت، ظاہر بات ہے کہ میت پڑی ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا، حالانکہ یہاں سے وہ ڈالا تھا تو مردہ تھا، میت کی جگہ ہے، لیکن جب اٹھیں گے تو کہیں گے ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا۔ یہ نہیں کہیں گے ہم مرے ہوئے تھے ہم کو کس نے اٹھایا۔ آپ قبرستان میں گئے ہوں گے تو وہاں وہ تختیاں لگی ہوئی ہوتی ہے، کتبے لکھے ہوتے ہیں، وہاں مرقد لکھا ہوتا ہے، تو مرقد کا معنی ہے سونے کی جگہ، من مرقدینا، مرقد کا معنی ہے سونے کی جگہ۔ تو یہ سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ ہے؟ مرنے کی جگہ ہے، بتاؤ تو مرقد کیوں لکھتے ہیں؟ اگر مرنے کی جگہ ہے تو مرقد کیوں لکھتے ہیں؟ تو یاد رکھو قرآن کریم میں من بعثنا من مرقدینا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت ایسے ہے جیسے سونے والے کی موت ہوتی۔ قرآن نے من مرقدینا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت ایسی ہے جیسے سونے کی حالت۔ جب انسان سوتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ جیسے مردہ ہوتا ہے۔ تو وہ قبر میں بھی جو جاتا ہے مرا ہوا ہے لیکن سوئے ہوئے کی طرح ہے، اس لیے فرمایا کس نے ہم کو اٹھایا؟ سونے کی جگہ سے۔ سونے والے کی موت ہوتی ہے، اور سونے والے کی موت یہ ہے کہ روح اندر نہیں ہوتی، لیکن روح کا تعلق موجود ہوتا ہے۔ جو سو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک موت میں ہے، لیکن اس کی موت کیسی ہے کہ روح کا تعلق موجود ہوتا ہے اور روح اندر نہیں ہوتی، اس کی روح بھی اندر موجود نہیں لیکن روح کا تعلق موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ سونے والے کو زندہ مانتے ہیں آنکھ سے نظر آنے کی وجہ سے، اور مرنے والے کو زندہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے۔ مرنے والے، ہمارے نزدیک تو مرنے والا مردہ ہے، لیکن مرنے والا بھی زندہ ہے حضور نے فرمانے کی وجہ سے کہ حیات اس میں بھی ہے اور حیات اس میں بھی ہے۔ سونے والے میں بھی حیات ہے، مرنے والے میں بھی حیات ہے، یہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ یؤمن بالغیب ہے، اور یہ سونے والے کی نظر آ رہی ہے، مشاہدے والی ہے۔ سونے والے کی حیات نظر آ رہی ہے، مرنے والا بھی سونے والے کی طرح ہے لیکن اس کی حیات نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ ایمان بالغیب ہے اور یہ ایمان بالمشاہدہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں زندہ ہے آدمی، لیکن شکل دونوں کی سونے کی ہے۔ مشاہدے والی چیز کو ایمان نہیں کہتے، بین دیکھے نبی فرمانے کی وجہ سے مانے تو اس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان بالغیب۔ ہاں
جو نبی نے جو فرمایا اس کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، اور جو دیکھ کر مانا تو یہ ایمان نہیں کہتے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو فرمایا ممبر قدینہ ہادا، کہ ہمارے سونے کی جگہ سے کیوں اٹھایا، اس کے بارے میں ساری باتیں۔ اب آگے سنو، اصحاب کہف کا کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذراعیہ بالوسیط، اصحاب کہف جب چلے تو اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور وہ بھی غار کے باہر پڑا ہوا تھا۔ اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ کیوں تھا، یہ سوال ہے۔ اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ کیوں تھا؟ مفسرین کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ چونکہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے تو رکھوالی والا کتا بھی رکھا تھا، اور جب یہ گئے تو کتا بھی پیچھے چلا گیا اور ان کی صحبت میں رہا۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ ان ولیوں کی صحبت میں رہنے والے کتے کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ جی، کتے کا تذکرہ فرما دیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر ولی کی صحبت میں کتا آ جائے تو اس کے تذکرے اچھے ہوتے ہیں۔ ولی کی صحبت میں کتا آ جائے تو اس کے تذکرے اچھے ہوتے ہیں، اور جب ولی کی صحبت میں انسان آ جائے تو بتائے اس کے تذکرے کتنے اچھے ہوتے ہوں گے۔ پھر کتا آ جائے تو اس کے تذکرے اچھے ہو جاتے ہیں، تو اگر انسان آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ اسی مجلس کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو تو یہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، جو چیز تم تلاش کر رہے تھے وہ یہاں ہے۔ پھر وہ فرشتے ان ذاکرین کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے اور ذکر کرنے والے واپس چلے جاتے ہیں تو فرشتے بھی آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس محفل کا علم ہے، لیکن اللہ پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے اللہ وہ لوگ آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ فرماتے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی عبادت زیادہ کرتے، آپ کا ذکر اور زیادہ کرتے۔ اللہ فرماتے وہ لوگ مجھ سے کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتوں نے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے کہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیسی ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی طلب اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ فرماتے اچھا یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ انہوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ پناہ مانگتے اور اس سے زیادہ خوف کھاتے۔ جی، زیادہ پناہ مانگتے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے انہیں بخش دیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان میں فلاں بندہ بھی تھا جو ان کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا بلکہ اپنے کسی کام سے وہاں آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یہ ذکر کرنے والے اتنے بابرکت ہے ان میں اپنے کام کے لیے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، دوسری نیت سے آنے والا بھی اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ جب ایک کتا اللہ کے ولی کی صحبت میں آ جائے تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتے، انسان ولی کی صحبت میں آ جائے تو محروم کیسے ہو سکتا؟ یہاں پر ایک بات سمجھے، خیبر پختون ضلع ہری پور میں میرا بیان تھا۔ بیان سے جب فارغ ہوا تو چند ایک نوجوان آئے، ان کے پاس وہ 2-3 کتابیں تھیں۔ مجھ سے انہوں نے کہا ہم نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ بندہ مولوی ہو تو بات کرنے کو بھی جی چاہتا ہے،
اب ان سے کیا بات کریں. میں نے کہا چلو آپ کا شوق بھی پورا کر لیں گے. کہنے لگے ہمارے ہاتھ میں ہمارا امداد المشتاق حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی مانتا ہوں، ان کی ساری کتابوں کو بھی مانتا ہوں. آپ بسم اللہ پڑھے، جو اعتراض ہے آپ شوق پورا کر لیں. کہتے ہیں امداد المشتاق میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کا ایک ملفوظ لکھا ہے کہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا، جنید بغدادی کی نگاہ اس کتے پر پڑ گئی تو کتا اتنا صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑ پڑے. یہ اس میں لکھا ہے. وہ کتا ایک جگہ بیٹھا تو باقی کتے اس کے ارد گرد حلقے بنا کر بیٹھے اور مراقبہ کیا. دیکھو ایک کتے پر نظر پڑی ہے تو کتا بھی کتوں کے اندر ولی بن گیا، شیخ الکلاب بن گیا. تو کہنے لگے دیکھو کتنی غلط بات لکھی ہے. وہ کہنے لگا کتنی غلط بات لکھی ہے. میں نے کہا کیا غلط بات ہے؟ اس میں کہنے لگے پہلی بات تو اس میں یہ غلط ہے کہ کتا کامل ہو گیا، کیا کبھی کتا بھی کامل ہو سکتا ہے؟ اور دوسری غلط بات یہ ہے کہ کتوں نے مراقبہ کیا، کیا کبھی کتے بھی مراقبہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. میں نے کہا چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں دونوں باتیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غلط بات کی ہے یا ٹھیک. کہنے لگا قرآن سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا ہاں ہاں قرآن سے پوچھتے ہیں. جب قرآن پر اعتراض ہو تو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، جب قرآن پر اعتراض ہو تو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض ہو تو دفاع اللہ کا قرآن خود کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو کیا بات کہی کہ جب قرآن پر اعتراض ہو تو دفاع دیوبند والے یعنی علماء کرتے ہیں، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض ہو تو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے. یعنی قرآن ان علماء دیوبند والے میں ان کی زندگیوں میں قرآن ہوتا ہے اور قرآن ہی ان کی زندگیاں ہوتی. میں نے کہا ہمارے اکابر جھوٹے نہیں تھے. اب سنو قرآن کیا کہتا ہے. اصحاب کہف جو تھے وہ اس امت کے ولی ہے یا گزشتہ امت کے ہے. کہنے لگے کہ گزشتہ امت کے. میں نے کہا ان کے ساتھ جو کتا ملا تھا ان کو بھی کتا ملا تھا. اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے تو یہ اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کو اچھا سمجھ کر یا برا سمجھ کر؟ قرآن نے کتے کا ذکر کیا، قرآن نے ذکر کیا اچھا سمجھ کیا برا سمجھ کر؟ کہا اچھائی تھی تبھی تو ذکر کیا. میں نے کہا اس امت کے ولی کی صحبت میں کتا آ جائے تو بدل سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کی صحبت میں آ جائے تو کیوں نہیں بدل سکتا؟ کیا جواب دیا ہوگا اس کو؟ عجیب. کیا اس زمانے کی ولی کی صحبت میں آئے تو کتا بدل جائے اور اس زمانے کے ولی کی صحبت میں نہ بدلے؟ قرآن کہتا ہے وہ بدل گیا اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر مجھے کہنے لگے جی کامل کیسے ہوا؟ میں نے کہا تمہیں شک اس لیے پڑا ہے کہ تم سمجھو کہ انسان کامل ہے کتا ناقص ہے، تو ناقص کو کامل کیسے کہہ دیا؟ کتے کو کامل کہنا یہ انسان کے مقابلے میں نہیں ہے، اس کتے کا کامل کہنا دوسرے کتوں کے مقابلے میں ہے، کتوں کے مقابلے میں. تو ظاہر بات ہے دوسروں کتوں سے تو وہ اچھا بن گیا نا، تو اس کے مقابلے میں تو وہ کامل ہے. انسان کے مقابلے میں دیکھنے جاؤ تو وہ ناقص ہے، لیکن کتے کو کتے کے مقابلے میں کرنے جاؤ تو یہ کتا دوسرے کتوں میں کامل ہے، انسان کے مقابلے میں نہیں. اس کتے کو کامل کہنا دوسرے کتے کے مقابلے میں. انسان کا مقابلہ انسان سے ہوتا ہے اور کتے کا مقابلہ کتوں سے ہوتا ہے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے محتمم اور شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں. صدر ضیاء الحق کا جب حادثہ پیش آیا تو استاد جی نے طلبہ کو جمع کر لیا اور فرمانے لگے کہ آج بہت بڑا ولی دنیا سے چلا گیا. اب استاد صاحب فرمانے لگے کہ تمہیں تعجب ہوگا کہ میں نے اسے کیسے ولی کہہ دیا. یعنی ایک پڑوس کے ملک کا پرائم منسٹر ایک زمانے میں تھا ضیاء الحق، جب ان کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت استاد نے کہا کہ بہت بڑا ولی دنیا سے چلا گیا. تو ابھی پرائم منسٹر اور ولی بھی، تو فرمایا آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے اسے ولی کہہ دیا، وہ تو داڑھی منڈا تھا، تو داڑھی منڈوالی کیسے بن گیا؟
داڑھی منڈا ولی کیسے بن گیا؟ فرمایا مجھے پتا ہے کہ تمہارے ذہن میں سوال آتا ہے. استاد جی نے فرمایا کہ یہ شک تمہیں اس لیے پڑ رہا ہے. کہا کہ تم اس کو ولی اس لیے نہیں مانو گے کہ داڑھی منڈا تھا، داڑھی منڈا ولی نہیں ہوتا، تم اس کو استاد. فرمایا مجھے پتا ہے تمہیں شک اس لیے پڑ رہا ہے کہ تم نے اس کا مقابلہ کیا ہے علماء سے اور شیخ الحدیث صاحب سے. تم نے اس کا مقابلہ کیا ہے علماء سے اور شیخ الحدیث صاحب سے. جب اس کا مقابلہ علماء سے کریں گے تو پھر وہ ولی نہیں ہوگا. آپ صدر کا مقابلہ دیگر صدر سے کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ وہ ولی تھا یا نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات کی، زبردست بات. ایک بڑا اصول نکلا کہ ہمیشہ ان کا آج ہم ہر ایک کا مقابلہ ان علماء اور ان صالحین سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ آدمی گندا نظر آ رہا ہو. فرمایا نہیں، وہ اپنی اس کمیونٹی کے اندر جس میں وہ رہتا ہے، نوجوان ہو جو بھی انسان ہو، اس کے اندر اگر وہ دیکھنے جاؤ تو اس کمیونٹی کے اعتبار سے وہ آدمی ولی ہوتا ہے. ہاں، اس کے اعتبار سے. تو ہم اس کو ہمیشہ ہر ایک کا مقابلہ کرتے ہیں علماء اور صالحین کے مقابلے. اس کے مقابلے میں دیکھنے جاؤ تو ہمیں لگتا ہے بھائی یہ ناقص ہے، یہ ناقص ہے، یہ ناقص ہے. ہاں، تو یاد رکھیے، تو وہ جیسے کتا اپنے اس کے اندر، تو ہر انسان اپنی برادری کے اندر دیکھنے جاؤ تو اس برادری کے اعتبار سے وہ آدمی بڑا نیک ہوتا ہے. اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس اعتبار سے اس برادری کو جو دعوت دے گا ان کے لیے وہی ولی کافی ہے، وہی ولی کافی ہے. جی، تاجر کا مقابلہ تاجر سے ہوتا ہے، افسر کا مقابلہ افسر سے ہوتا ہے، مولوی کا مقابلہ مولوی سے ہوتا ہے. جی، انسان کا مقابلہ انسان سے ہوتا ہے، کتے کا مقابلہ کتے سے ہوتا ہے. اگر مولوی ہو اور داڑھی منڈا تا ہو، کہو نیک آدمی ہے، تو کیا کوئی مان لے گا؟ نہیں. اور افسر داڑھی منڈاتا ہو لیکن رشوت نہ کھاتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور ماتحتوں کا خیال کرتا ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ جی بڑا نیک آدمی ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ وہ افسروں کے مقابلے میں، کہ دوسرے افسر کیا ہوتے ہیں؟ رشوت کھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتے. اور یہ افسر ایسا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، ماتحتوں کا خیال بھی رکھتا ہے اور رشوت بھی نہیں لیتا ہے. تو ظاہر بات اس کے مقابلے میں ولی بن گیا. کہ اس کو نیک کیوں کہتے ہو؟ بھائی مصلی کے امام کی نیکی اور ہوتی ہے اور افسر کی نیکی اور ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ نہیں سننے والوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اللہ سمجھا دے گا. بہت ہی عجیب باتیں ہیں. تو کتوں کا کمال اور ہوتا ہے، انسانوں کا کمال اور ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ کتا بڑا سمجھدار ہے، اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ مسجد کے امام سے بھی بڑا سمجھدار ہو گیا، مسجد کے امام سے بھی بڑا سمجھدار ہو گیا. سمجھداری کا معنی ہے کہ دشمن کو بھی سمجھتا ہے اور مالک کو بھی سمجھتا ہے. سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مالک آتا ہے سمجھتا ہے، اس کا دشمن آتا ہے سمجھتا ہے. تو سمجھدار تو کتا بھی ہے، سمجھدار تو مسجد کا امام بھی ہے. لیکن اس کا سمجھدار دوسرے کتوں کے مقابلے میں، کہ دوسرے کتے اپنے مالک اور دشمن کو پہچان نہیں پاتے ہیں، اور یہ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، تو سمجھدار ہے. دوسری بات، وہ مجھے کہنے لگا کتا مراقبے میں چلا گیا. تو پہلی بات تو یہ کہا کہ کتا کامل کیسے بنا، تو کامل پر دلیل آ گئی. اس پہ 3 سوالات تھے. کہنے لگے پہلی بات تو یہ کہ اس میں غلط یہ ہے کہ کتا کامل ہو گیا، کبھی کتا کامل ہو گیا. دوسری غلط یہ ہے کہ کتوں نے مراقبہ کیا، کبھی کتے مراقبہ کرتے ہیں. تو ابھی اس کا بات. دوسری بات وہ مجھے کہنے لگا کتا مراقبے میں چلا گیا، یہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا کتے سجدے کرتے ہیں اور تو کہتا ہے مراقبہ بھی نہیں کرتے. قرآن کریم میں ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اللہ فرماتے کہ چوپائے اللہ کو سجدہ کرتے، 4 پیر والے یعنی جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے. قرآن کہتے ہیں کہ جانور سجدے کرتے اور تو کہتا ہے مراقبہ نہیں کرتے. مراقبہ کا معنی گردن جھکا لینا ہے،
اور سجدے کا معنی گردن کو زمین میں لگا دینا ہے. گردن کو زمین سے لگائے تو سجدہ ہو جاتا ہے، اور گردن جھکائے تو مراقبہ کیوں نہیں ہوتا؟ جی تو سمجھ میں آ گیا؟ یعنی تو فرمایا دیکھو سجدہ تو سارے جانور سجدے کرتے ہیں، تو پھر مراقبہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ نور اللہ مرقدو کو سمجھنے کے لیے دیوبند کا دماغ چاہیے. آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کے لیے خوشبودار دماغ چاہیے. بدبودار دماغ سے کبھی بھی خوشبو سمجھ میں نہیں آتی. آپ اپنے دماغ کو بدبودار رکھے، خوشبودار بناؤ. جی ان کو سمجھنے کے لیے دیوبند کا دماغ چاہیے. اب اس میں ایک طبقہ ہے منکرین حیات، جو یہ سمجھ رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں حیات نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر کے اندر حیات ہے، اور دوسرے لوگ اس کو ممات کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ. اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک نے پوچھا کم لبثتم، تم کتنا عرصہ سوئے ہو؟ دوسرے کہنے لگے لبثنا یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے. کچھ کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے ہو. مجھے بتاؤ یہ زندہ تھے یا مردہ تھے؟ تو آپ لوگ کہوں گے کہ زندہ تھے. کیا ان کو پتا چلا کہ کتنا عرصہ سوئے؟ زندہ تھے تو پتا کیوں نہیں چلا کہ کتنا عرصہ سوئے؟ بولو، نہیں بتا سکتے. آپ کہوں گے کہ زندہ تھے، تو زندہ تھے تو زندوں کو تو پتا ہے کتنا عرصہ سوئے. تو اب ان کو پتا ہی نہیں کہ ہم ایک دن سوئے 2 دن سوئے، اس کا مطلب مردہ ہے. مردے کو پتا نہیں چلتا، نہیں پتا چلا نا. تو اب ذرا ایک دلیل کا جواب آپ نے خود سمجھنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے زندہ نہیں ہے، وہ ہمارے خلاف اپنی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرے. ان کو چاہیے کہ قرآن سے دلیل پیش کرو کہ زندہ نہیں ہے، اس کی دلیل پیش کرو. جی ہم تو دلیل پیش کرتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھا، پوچھا اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی، پھر اللہ نے زندہ کیا. تو پوچھا کم لبثت، یہ عزیر کتنا عرصہ تم وہاں ٹھہرے؟ تو انہوں نے فرمایا لبثت تو یومن او بعد یوم، تو اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا. تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ آپ 100 سال تک سوئے ہیں، یعنی مردہ تھے. یہاں تو اللہ نے ان کو موت دے دی. اصحاب کہف کو موت نہیں دی ہے، زندہ ہے، لیکن ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ کتنا ٹھہرے، اور ان کو بھی پتا نہیں تھا کتنا ٹھہرے. تو وہ زندہ تھے، ان کو پتا نہیں ہے، یہ مردہ ہے، ان کو بھی پتا نہیں. اب منکرین حیات یعنی وہ طبقہ جو نبی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ قبر میں زندہ نہیں ہے، موت آ گئی، نہیں، اور وہ حیات کا انکار کرتے ہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام زندہ نہیں تھے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ میں نے پوچھا بتاؤ اصحاب کہف زندہ تھے یا نہیں، کہا زندہ تھے. تو میں نے کہا پھر پتا کیوں نہیں چلا ان کو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پتا نہیں چلا لہذا مردہ ہے. تو بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ اصحاب کہف کو پتا نہیں چلا لہذا مردہ تھے تو مان لو گے؟ نہیں، زندہ وہ تھے. تو میں نے کہا کہ پتا نہ چلنا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ نے پتا نہ چلنا مردہ ہونے کی دلیل دی نہیں.
پتہ نہ چلنا مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے اپنی اپنی جگہ پر، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنے منٹ تقریر کی؟ گھڑی دیکھے بغیر آپ کو پتا نہیں کتنے منٹ تقریر کی، کتنے منٹ درس دیا. پوچھا تو جواب ملا کہ نہیں. آپ دیکھو، آپ گھڑی نہ دیکھو اور آپ کو پتا چلے، بتاؤ آپ زندہ ہے لیکن آپ کو پتا نہیں بھئی کتنی دیر تک انہوں نے درس دیا. گھڑی دیکھنے کے بعد بتاؤں گے، لیکن گھڑی دیکھے بغیر. تو فرمایا نہیں. اب آپ مردہ ہو گئے کیا؟ یعنی آپ کو پتا نہیں ہے. آپ سے پوچھا کتنی منٹ درس ہوا، آپ کو پتا نہیں ہے، تو کیا آپ مردہ ہو گئے؟ نہیں بھائی. کس چیز کا؟ کسی چیز کا معلوم نہ ہونا یہ مردہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. اللہ پاک دلوں کو زندہ فرمائے تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے. ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں. بس آج یہاں تک یہ رکھتے ہیں. ہم، ہم، اللہ اکبر کبیرہ. ہاں پورا کرتے چلو. ایک عجیب نکتہ، ایک اور عجیب نکتہ سنیں، اس کو سمجھے. قرآن کریم میں ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ فرماتے ایک دن وہاں کا یہاں کے 1000 سال بنتے ہیں. اس جہاں کا اس جہاں کا ایک دن اس دنیا کا 1000 سال، اور یہاں کے 100 سال ہو، یہاں کے 100 سال ہو تو پھر وہاں کا کچھ حصہ بنے گا. تو عزیر علیہ السلام سے پوچھا کم لبست، آپ کتنا ٹھہرے؟ تو انہوں نے فرمایا لبست یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. تو عزیر علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ وہاں سے. تو اللہ پاک وہاں کا پوچھ رہے تھے، آخرت میں سے آئے تھے نا، تو وہاں کا پوچھ رہے تھے یا یہاں کا؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں کا پوچھ رہے تھے، یہاں کتنا ٹھہرے؟ تو اللہ یہاں کا پوچھ رہے ہیں اور حضرت عزیر اسلام وہاں کا بتا رہے ہیں. حضرت سے جو بتایا نا وہ وہاں کا بتا رہے ہیں. اللہ پوچھ رہے ہیں یہاں کتنا ٹھہرے، تو وہ بتا رہے ہیں وہاں کا، کہ عزیر اسلام بتا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ٹھہرے وہاں تھے تو بتا بھی اسی جگہ کا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں وہاں کا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہاں کا نہیں بلکہ یہاں کا پوچھ رہا ہوں. تو وہاں کا بعض یوم ہے اور یہاں کا 100 عام ہے. وہاں کا کچھ ہے اور یہاں کا 100 سال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نے فرمایا یومن اور بعض یوم، تو یہ وہاں کا ہوا آخرت کے اعتبار سے. انہوں نے جواب دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کا وہ نہیں جانتے تھے، تو فرمایا نہیں آپ 100 سال ٹھہرے. تو 100 سال دنیا کے اعتبار سے اور ایک یا بعض وہ آخرت کے اعتبار سے ہوا. تو فرمایا بعض ہو نا، وہاں تو 1000 سال کا ہوگا، تو یہاں کا 100 سال. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ نہیں رہا. کتنی آسان سی بات ہے. قرآن سمجھ میں اپنی نہیں آتا اور اعتراض دوسروں پر کرتے ہیں. اللہ پاک قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو یہ بات سمجھئے کہ دیکھو آخرت میں 1000 سال، دنیا کے اعتبار سے 1000 سال تو آخرت کا ایک دن ہوگا. تو انہوں نے فرمایا ہم ایک دن ٹھہرے یا ایک دن بھی نہیں بلکہ اس کا بعض حصہ ٹھہرے، یعنی پاؤ دن ٹھہرے ہیں، مثال بعض. تو اب ان کا 100 سال وہ بعض حصہ بنتا ہے، 1000 سال ایک دن بنتا ہے. تو انہوں نے بعض کا جو لفظ کہا وہ اس بات کی علامت ہے کہ 100 سال ٹھہرے تو یعنی بعض حصہ ٹھہرے، یعنی کچھ گھنٹے ہم تو ٹھہر کر واپس آئے. آخرت کے اعتبار سے کچھ گھنٹے ہوتے، سمجھے؟ اس لیے فرمایا انہوں نے جواب دیا آخرت کے اعتبار سے اور اللہ نے جواب دیا دنیا کے اعتبار سے تم 100 سال ٹھہرے. یہ ایک بڑی عجیب حکمت انہوں نے بتائی. خیر اللہ تعالی ہمیں ایک قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے، اس لیے نہیں آج سب کو مزہ آتا ہے کہ ہاں قرآن کی تفسیر میں کیونکہ ایک نیا نیا علم ملتا ہے. نہیں، قرآن ہمیں اس لیے سمجھنا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اور قرآن میں سارے علوم ہیں.
اور ہمارا اس پہ سے کتنا عمل ہے، کتنے عقائد صحیح ہے، کتنے غلط ہے، اس کو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے. جی، اس لیے قرآن ہمیشہ جو سمجھے ہوئے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو بہت فائدہ ہے.